جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. ابھی ہم میڈیسن کی بات کر رہے تھے, اینٹی سیڈیٹیو ڈرگز کی ڈاکٹرز دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہاں بھی ہونا چاہیے, میڈیسن کے ساتھ علاج ہوتا ہے اس کا. تو سم ٹائمس تو میڈیسن ہمیں ایکسائٹیڈ بھی کر دیتی ہیں. اب ہم اتنا امیون ہو گئے کہ چھوٹی سی گولی سے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے, آپ جس کو میڈیسن دیتے ہیں. تو اس سے بھی تو ایک ایسے میں بیلنس کیسے کیا جائے اس چیز کو لے کر, جو میڈیسن ہے آپ کی اور یوگا ہے, تھراپی ہے, ٹاک تھراپی ہے, سر نے جیسے بتایا فزیکل تھراپیز ہیں یا ایکسرسائز ہے, اس کو کس طریقے سے بیلنس کیا جائے؟ دیکھیں اس میں بڑا اچھا ابھی جو سر نے ایکسپلین کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے پہلے تو روٹ کاز, اگین ہر مسئلے کا روٹ کاز. جی بالکل ٹھیک. اگر بیٹری کا پانی نیچے ہے, اور یہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ میڈیکل ڈاکٹر. ہم لوگ یہاں وہاں جاتے ہیں ڈیسیشنز لینے, لیکن ڈیسائیڈ اس کو میڈیکل ڈاکٹر کرتا ہے, جو سائیکائٹرسٹ ہیں, اسپیشلی جو کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں. دے کین ڈیسائیڈ اے ٹریٹمنٹ پلان کہ پہلے کس چیز کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. کسی بھی ایسے انسان کو جس کی دماغ کی بیٹری کا پانی سوکھا ہوا ہے, آپ اس کو کچھ بھی سمجھا لیں, اس کو سمجھ نہیں آئے گا. بالکل کیسے سمجھ آئے گا؟ اگر کیا بیٹری کے بغیر گاڑی چلتی ہے؟ آپ اس کو باہر سے پینٹ کر دیں, اس کے اندر کچھ بھی آپ فینسی چیزیں کر لیں, وہ گاڑی نہیں چلے گی. تو آپ انفیکٹ جب آپ کسی ڈپریسڈ آدمی کو, جس میں ابھی دوائی کا استعمال نہیں ہوا, وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے اس کی ہیلتھ, جب آپ اس کو لیکچر دیتے ہیں وہ مزید پریشان ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جو آپ اس کو سمجھا رہے ہیں, اس کو نہ صرف یہ کہ سمجھ نہیں آ رہا, اس کا دکھ بڑھ رہا ہے کہ لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے جذبات کو بھی نہیں انڈرسٹینڈ کیا جا رہا, میری کنڈیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہے. بالکل. ہمیں اکثر فیملیز کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ ان سے اتنی زیادہ جذباتی باتیں مت کریں, ان کو اتنے زیادہ مشورے مت دیں, ان کو اتنا ڈسٹرب مت کریں, کیونکہ وہ جو ٹائم پیریڈ ہے جہاں پر ہم ان کی ہیلتھ کو آپٹیمم کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہر چیز ایک صحت مند دماغ بہتر طریقے سے کرتا ہے, یعنی کاؤنسلنگ کو رسپونڈ بھی صحت مند دماغ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا دماغ صحت مند ہوگا تو آپ آگے کی طرف چل سکیں گے نا. ایون جو دینی ہم مشورے دیتے ہیں, روحانی مشورے, وہ سب ریلیونٹ ہیں, لیکن کیا ایک ڈپریسڈ آدمی ان کو بھی رسپونڈ کر سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ ڈپریشن کا ون آف دا سمٹمز جو سر اگری کریں گے, اس کو مزید ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں, آپ کا فیتھ بھی کمزور ہو جاتا ہے. آپ کا بھروسہ اپنے اللہ پر اور سارے اس کے جو ہے ہمارا عقائد ہیں وہ ویک ہو رہے ہوتے ہیں. تو انفیکٹ جب ہم ان کو سب چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں, ان کا دماغ بالکل الگ ڈائریکشن میں ہوتا ہے اس وقت. تو یہ ساری مطلب وہ جیسے ایک سن کی کیفیت ہوتی ہے, انسان ایسی صورتحال میں بالکل سن ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ مکمل طور پہ وہ آپ جو اسے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے. تو ایک صحت مند دماغ ہی ان ساری چیزوں کو رسپونڈ کرے گا, جس کے ابھی سر نے بات کی کہ روحانی علاج ہوں یا کاؤنسلنگ ہو, میوزک ہو, ارما. اگر آپ صحت مند ہیں تبھی یہ باقی چیزیں آپ لوگ پہ کام کریں گی. تو فرسٹ اسٹیپ از اکثر مواقع میں اٹس دوائی از دا فرسٹ اسٹیپ. لیکن ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے سر, میں اسی کوشچن کو آپ کی طرف ریورٹ کروں گا کہ ایسا تو نہیں ہو جاتا کہ لوگ اس چیز سے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں, یہ اس طرح کی میڈیسن ہوتی ہیں, لوگوں کے اندر یہ خیال ہے. آپ ہمارے ناظرین کو پلیز اس چیز کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کی کوئی مطلب سائیڈ ایفیکٹس کہاں جا کے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور کتنی ڈوز رکھیں, اور اس کا بیلنس کس طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. ٹھیک, دیکھیے پہلے تو سنائیے کوئی بات کو میں آگے کہ میڈیکل ڈاکٹر, جی اچھا کیوں میڈیکل ڈاکٹر؟ صرف ڈپریشن ایک تو ہوتا ہے جس کو پرائمری ڈپریشن کہتے ہیں, کہ ڈپریشن ہی کی بیماری ہے. جی بالکل. نہ جانے کتنی جسمانی بیماریوں کے نتیجے میں آفٹر ایفیکٹس کے طور پہ ڈپریشن آتا ہے. کئی دفعہ ایسی انڈر لائن جسمانی بیماری چل رہی ہوتی ہے کہ جس کا اظہار صرف ڈپریشن سے ہوتا ہے. ان کو تو ڈاکٹر نہیں پہچانے گا. بالکل ظاہر سی بات ہے. جیسے تھائراکسین ہے. جی بالکل. اب وہ کوئی پیر صاحب یا کوئی سائیکالوجسٹ کو نہیں پتہ چلے گا کہ تھائراکسین بالکل کیا ہے کیا نہیں ہے. بہت ساری ایسی جسمانی بیماریاں ہیں, تو لہٰذا ڈاکٹر شوڈ سی دا پیشنٹ اور اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو ڈوزز کا کیلکولیشن تو بڑی سمپل سی بات ہے, جو آپ نے کہا تھا کہ کتنا ڈوز دیں, تو وہ تو ایک الگ بڑی چھوٹی سی بات ہے نا, کہ مطلب آپ اس میں کتنا ساؤنڈ کتنا رکھیں تو کتنا نہ رکھیں, سے ٹیکنیکل بات. آپ نے جو بات کہی تھی, دیکھیے ایڈکشن کس کو کہتے ہیں؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ سر. آپ کو بیوی کا ایڈکشن ہو گیا ہے؟ نہیں. بچوں کا ایڈکشن ہو گیا؟ بالکل نہیں ہو گیا نا. تو پھر کب چھوڑیں گے انہیں؟ چھوڑنے کا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہر وہ چیز جس کو میں چھوڑ نہ سکوں اس کو ایڈکشن تو نہیں کہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اب ایڈکشن کس کو کہتے ہیں کہ مطلب 1 مضر ہو، 2 اس کی کوانٹٹی بڑھانا پڑے تھوڑے دن کے بعد، 3 اس کے لیے میں انفیئر مینز کچھ عرصے کے بعد اختیار کروں. کیوں؟ کیونکہ فیئر مینز کمانے کے اس ایڈکشن کی وجہ سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح. اگر آپ کو، میں نے تو بڑا چپتا ہوا سوال کیونکہ آپ نے چپتے ہوئے شروع کیا تھا، بیوی کا پوچھ لیا، لیکن چلیے ڈائبٹیز کو لے لیتے ہیں. جی. ڈائبٹیز کی دوائی آپ کے خاندان میں، ہم سب کے خاندان میں کوئی نہ کوئی ہوگا، جس دن ڈوز مس کریں گے شوگر لیول اوپر چلا جاتا ہے. تو کیا کہیں اس کو؟ ایڈکشن کہیں؟ تو اس کو کیا کہیں؟ صحیح. اس کو کیا کہیں؟ ضرورت ہے، نیڈ. تو کئی دفعہ مطلب سائیکیٹرک دوائیوں کی آپ کو ضرورت اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو لینا پڑتی. بالکل ٹھیک ہے. اور جتنے کسی بھی اور دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اتنے، مطلب آرڈینری بات کر رہا ہوں کہ ہم کبھی کینسر ہوتا ہے جی، دنیا میں جتنی سائیڈ ایفیکٹس کینسر کی دوائیوں کے، میرا خیال ہے بالکل بندہ آدھا تو موبائل سے مر جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جی بالکل ٹھیک. تو سائیڈ ایفیکٹس ہر چیز کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے سر میں تھوڑا پروگرام کو لے کر آگے کی طرف چلتے ہیں. کافی ہارڈ کور کویسچنس میں نے آپ سے کر لیے، تو تھوڑا سا ایک سافٹ پہلو کی طرف آتے ہیں ہم اس کو. کیا اوور تھنکنگ بھی ایک وجہ ہے جس سے ڈپریشن اور یہ انگزائٹی بڑھتی ہے؟ ڈاکٹر ثنا آپ اگر کچھ اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں، پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں ویسے تھنکنگ تو ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھنکنگ از اے گڈ ہیبٹ. ہر چیز کا جیسے ایک سلیقہ ہوتا ہے نا، اسی طرح تھنکنگ کا بھی سلیقہ ہوتا ہے. اور وہ ہمیں یہ کانسیپٹس، افسوس کی بات ہے کہ ساری ریسرچ اور سب کچھ باہر ہو رہی ہے، انگریزی زبان میں ہو رہی ہے. میں کبھی اٹھا کے سوچتی ہوں کہ اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں تو لفظ ہی نہیں اردو میں کہ ہم ان کو لوگوں کو سکھا سکیں کہ ہیلدی تھنکنگ کیسے ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا تھنکنگ ہم سمجھتے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں تو بڑا اچھا کام کریں. تھنکنگ کی ایڈکشن ہوتی ہے. سائیکیٹری کی دوائیوں کی ایڈکشن کو چھوڑ دیں آپ. تھنکنگ از این ایڈکشن. صحیح. اور جب آپ ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں تو تھنکنگ آپ کا ایک ٹول ہے جو آپ کو کہتے ہیں نا بلانا ہوتا ہے کہیں جب فیصلہ کر رہے ہو، اور کہیں اگر آپ کچھ پرفارم کرنے جا رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں، تب اتنی دیر تھنکنگ ہوتی ہے. باقی سارا ٹائم تھنکنگ کو بیک کر کے سائڈ میں رکھنا ہوتا ہے اور مائنڈ فل ہونا ہوتا ہے، پریزنٹ ان دا مومنٹ. جیسے فرض کیجئے کہ اگر میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوں اور مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں سوچ رہی ہوں آفس میں یہ ہوا تھا، یہ وہ، تو میرا ایکچولی جو کوسچن تھا نا وہ اسی پیرائے میں تھا. آپ نے بالکل آپ اپ ٹو دا مارک آئی ہیں. پلیز اس کو ایکسپلین کیجیے. تو ہم جب فرض کریں کہ میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوں اور مجھ سے بات کر رہا ہوں، میں سوچ رہی ہوں آفس میں یہ ہو رہا تھا، یہ وہ، دیٹ مینس آئی ایم ناٹ پریزنٹ ان دا رائٹ مومنٹ. ایگزیکٹلی. اچھا کوئی کہے گا کہ بھائی سوچنا تو اچھی بات ہے، کیا یہ پازیٹیو تھنکنگ تھی؟ نہیں. از اٹ لیڈنگ ٹو اے پلان؟ نو. دیٹ مینس یہ والی تھنکنگ کو آپ نے اپنے آپ کو مائنڈ فلنس کی پریکٹس کر کے، اور اس میں سر آپ کو زیادہ اچھا گائڈ کر سکیں گے بیکاز آف ہز ایکسپیرینس ود کوچنگ پیپل. لیکن مائنڈ فلنس کی پوری جو ٹیکنیک ہوتی ہے، ڈیپ بریدنگ اور یہ ساری چیزیں، ان کو اپلائی کر کے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ تر ہمارا جو وقت ہے وہ مائنڈ فلنس میں ان دا پریزنٹ مومنٹ گزرے. تھنکنگ کو آپ صرف اسی وقت دعوت دیں جب آپ نے کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، پلان بنانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مینج کرنے کی بات آ گئی نا. یہ تو پھر آپ نے اپنے مینٹل اسٹیٹ کو کس طریقے سے آپ نے مینج کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ کویسچن بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور کویسچن ہے، دونوں کو ایڈ کرتا ہوں اور پروگرام کا بھی ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی، اس کے اوپر اپنا بریف دیجیے گا. پھر جیسے گاڑی کو گاڑی فیول کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں باڈی کا فیول کیا ہے، اس کے اوپر پلیز ذرا دونوں سوال کے اوپر اس کا بریف دیجیے گا. اچھا پہلا سوال جو آپ نے تھنکنگ، بالکل بہت ہی اچھی سنا نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، اور میں اس کو بس اپنے آسان اردو میں یوں کہہ دوں گا کہ آپ راستے پہ چلتے ہیں تو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے چلتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جسٹ فار دا سیک آف چلنا تو نہیں چلتے. جی بالکل. کیونکہ اوور کلر جہاں بھی آئے گا وہ غلط ہوگا. تھنکنگ تو سر یہ کس طریقے سے ہم ڈیسائیڈ کیسے کریں گے کہ ناؤ اٹس دا ٹائم کہ یہاں سے تھنکنگ اوور تھنکنگ کی طرف جا رہی ہے؟ اگر آپ منزل پہ نہیں پہنچ رہے، یا اگر آپ بغیر، مطلب وہ ٹائم ڈیوریشن کتنا ہوگا؟ ڈیوریشن کی بات نہیں. دیکھیے بات وہی ہے، جیسے کہا کہ اگر مجھے آپ کے پاس آنا ہے یا آپ نے پروگرام کا فارمیٹ بنایا ہے تو آپ نے دیر تک سوچا، بنایا، فارمیٹ بنا کے رکھ لیا، بالکل. اس کے بعد آپ اپنا کام کرنے لگ گئے. جی ہاں ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ مطلب اس سے زیادہ نہیں، پھر اوور شوٹ نہیں کریں. صحیح. ٹاور تک جانا تو ٹاور تک ہی جائیں نا. ہاں پھر اگلی مطلب جو ٹائم ہے، ٹائم فریم کے اندر جو آپ کو کام کرنا ہے آپ وہ کام کریں، اس تک سوچیں اور پھر آگے کی طرف چلیں. ٹائم فریم پلس آبجیکٹو آپ کا جو سیٹ کیا ٹائم فریم سے آپ کو آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے. بالکل. تو اوور تھنکنگ بہت ساری بیماریوں کا سمٹم ہے.
جس کو آپ اوور تھنکنگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات کو تو ابھی الگ رکھ دیتے ہیں کہنے کے بعد. اور جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا تھا, کیونکہ مجھے اللہ نے 2 چیزیں دی ہیں, ایک یادداشت اور دوسری میں بھول گیا, تو کیا چیز فیول کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. گاڑی تو فیول کے بغیر نہیں چل سکتی. ہاں دیکھیے, اس کے لیے مطلب بس اپنی لائف کو ڈسپلن رکھیے. ٹھیک ہے نا. مطلب آج کل کا بہت بڑا مسئلہ, ڈاکٹر صاحب ہماری بیٹی 4 بجے تک سوتی ہے, اور پھر 4 بجے رات کو سوتی ہے, 12 بجے دن تک سوتی ہے, اس کے بعد 1 بجے ناشتہ کرتی ہے, اس کے بعد 1:30 بجے جو ہے وہ رات کا کھانا کھاتی ہے. تو سر زندگی کو فطرت سے قریب رکھیے, نیند کو سورج کے ڈھلنے سے قریب رکھیے, بھوک کو کھانے کو بھوک سے قریب رکھیے, اپنے آپ کو رشتہ داروں سے قریب رکھیے. گیجٹریز سے اسی حد تک استفادہ کیجیے کہ وہ اوور تھنکنگ میں نہ آ جائے. اتنی ہی گیجٹری استعمال کیجیے جتنی آپ کو ضرورت ہے. انٹرٹینمنٹ کے لیے آپس کی رشتہ داریاں موجود ہیں نا, جو ختم ہو گئی تربیت کی وجہ سے تعلیم رہے. تعلیم بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو پروگرام کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ایکچولی یہی ہے نا, کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دینی ہے آپ کو. آپ نے اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ چیزیں آپ کس طریقے سے اوور کم کر سکتے ہیں. جی سر پلیز. تو میں کہتا ہوں کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, مسجدیں تو ہیں, تو اذان میں روح بلالی نہیں رہی نا, اذان بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو چاہیے کہ صحت مند مائنڈ کے ساتھ رہیں, تو صحیح وقت پہ اٹھنا, صحیح وقت پہ سونا, صحیح وقت پہ early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. بالکل ڈائریکٹلی ہماری روزی پہ لات ہے, لیکن کوئی بات نہیں, ہم لات کھانے کے لیے تیار ہیں. بالکل دیکھو فزیکل ایکٹیویٹی, آج ہی مجھے کوئی اسٹاف کہہ رہے تھے, میں ان سے پوچھا وہ گیمز کھیلتے ہو؟ ہاں جی کھیلتے ہیں. اچھا کیا گیمز کھیلتے ہو؟ جی کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہیں. سر وہ تو گیمز نہ ہوئی, وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں تو انوالو نہیں ہے لوگ. میں بالکل آپ دونوں مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا اور اپنے آپ کو اسپیئر کیا اور اپنے خیالات کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا. تو ناظرین آخر میں ایک چیز آپ کو اور مزید بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر اقتدار توفیق صاحب بہت اچھے ایک شاعر بھی ہیں, اور ہم ان سے استفادہ اس حوالے سے کریں گے. وہ ایک اپنی کتاب بھی لکھی ہے, وہ لے کر آئے ہیں. تو ہم ڈاکٹر صاحب آپ کو چاہیں گے کہ 1-2 لائنیں اپنی اس کتاب میں سے کچھ نظر کیجئے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں پڑھنے کے لیے بھی ضرور عنایت کیجیے اس کتاب کو. پڑھنے کے لیے تو آپ کو بالکل عنایت کر ہی دیے. جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے, میں اس کتاب میں سے تو آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا. میں آپ کو چھوٹا سا یہ جو بچوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ابن انشا کی ایک چیز سنا دیتا ہوں. جی سر. کہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا, میں جن دنوں ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا, جی مچلتا تھا ایک ایک شے پر, مگر جیب خالی تھی, کچھ مول لے نہ سکا. صحیح. لوٹ آیا لیے حسرتیں سینکڑوں, ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں, آج میلہ لگا ہے اسی شان سے. واہ واہ واہ. آج چاہوں تو ایک ایک دکان مول لوں, آج چاہوں تو سارا جہاں مول لوں. نارسائی کا اب جی میں دھڑکا کہاں, پر وہ چھوٹا سا الڑ سا لڑکا کہاں. کیا بات ہے. تو اس چھوٹے سے الڑ سے لڑکے کو جوان رکھیے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت انہیبٹ نہیں کیجیے, بہت خوبصورت. تمیز کے دائرے, تربیت کے دائرے میں رہنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنے گرد و نواح میں موجود تمام لوگوں کا خیال رکھیے, اپنے رشتہ داروں دوست احباب کا خیال رکھیے. اپنے میزبان محمد سلمان کو تعلیم و تربیت کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.